نکاح سے چند منٹ پہلے دلہا میاں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ میں نکاح نامے پہ سائن نہیں کروں گا جب تک پنڈال کے باہر 2D گاڑی نہیں آئے گی، یعنی مجھ کو جہیز میں 2D گاڑی چاہیے۔ اور کہہ بھی کسے رہا ہے؟ اپنی پھپھو سے۔ شادی ہو رہی پھپھو کی بیٹی سے۔ جو پھپھو کانوں میں بات پڑی ہے، پھپھو آگے سمجھاتی ہے پتر جو کیا رہا ہے، کیوں میرے سر میں کھیر ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے پھپھو تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، اگر آدھے گھنٹے میں گاڑی کا بندوبست کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ برات واپس جائے گی۔ وہ پھپھو جناب بھاگی اپنے بھائی کے پاس گئی ہے، کہتی ہے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا بھائی بیٹا ہے، آج کا نیا جوان خون ہے، ہماری بات کہاں مانتا ہے، تو خود ہی نبڑ لے، میں نے تو بڑا سمجھایا ہے۔ وہ بھاگی جاتی ہے اپنی بھابھی کے پاس، اس سے کہتی ہے تو عورت ہے، تو سمجھتی ہے آج اگر یہاں پر شادی نہ ہوئی تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گی، میری بیٹی رسوا ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کوئی شادی ہوتی یا نہیں ہوتی، تو میرے حال پر رحم کر، رشتہ لے کے تم لوگ آئے تھے میاں بیوی، میں رشتہ لے کے نہیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حالات اچھے تھے، آج میں ماڑی ہو گئی ہوں تو میں رشتہ ختم کر رہی ہوں مجھ سے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا نا، یہ عورت اس کی پھپھو بیوہ ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر پہلے اچھا سوکھا تھا، آڑت کی دکان تھی منڈی میں، اکاڑے کا واقعہ یہ، تو ہارٹ اٹیک آیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے بھائی اور بہن گئے، جا کے اس سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کا رشتے لے کے آئے ہیں تمہاری بیٹی کے لیے، ہمیں انکار مت کرنا۔ بہن کہتی ہے نہیں بھائی، کیوں نہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ہی نا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو جن لوگوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں، اور جنہوں نے پیسے نہیں لینے ہوتے وہ آ کے طلب کرتے ہیں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے اتنے لاکھ دیے ہوئے تھے، اتنے پیسے دیے ہوئے تھے۔ وہ سب کے پیسے اتارتی جو ہوتی ہے نا بیوی اس کی، وہ کنگال ہو جاتی ہے، ہر چیز بیچ دیتی ہے، بیچاری کاک سے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب بھائی اور بھابھی جو وہ کہتے ہیں ہم تو رشتہ نہیں کرتے۔ اب بھائی کہتا ہے دیکھ میں تو منہ پھٹ نہیں ہو سکتا، اب تم ماں بیٹا خود نبڑ لو۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ اب نا بڑی کوشش کی، اب شادی کا دن بھی قریب تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ نا وہ لڑکا اور لڑکی ماں پلان کرتے ہیں کہ ہم نہ جا کے نکاح سے پہلے کہیں گے 2D گاڑی دے، اگر دیتی ہے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ لڑکا ایسے ہی کہتا ہے، اور اتنے وہ براتی بھی سب مجھ سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوہ بہن ہے، کچھ تو خیال کر، پورے معاشرے میں تمہاری تھو ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، لڑکا نہیں مانتا۔ لڑکے کو سمجھاتے ہیں، لڑکا جناب خود زر اکڑ، آخر اتنی دیر میں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ لڑکا ٹیبل کو لات مارتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے برات اٹھو جی واپس جائے گی۔ برات چل پڑتی ہے، کیا کرے برات، جب دلہا آگے لگ گیا تو برات بھی جانی تھی۔ اب برات وہاں جا رہی ہے، سب لوگ ترلے کر رہے ہیں، بہن اپنا دوپٹہ آخری حربہ ہوتا ہے، بہن کا دوپٹہ اپنا عزت ہوتی ہے، وہ پاؤں میں رکھ دیتی ہے اپنے بھائی کے، بھابھی کے، دلہا کے۔ وہ لوگ دوپٹہ رونتے ہوئے، ٹھڈا مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ اسی پنڈال میں نا ایک نا راؤ جنگ شیر نامی آدمی تھا، جب برات چلی جاتی ہے وہ رکا رہتا ہے، وہ برات کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ وہ آ کے نا اس عورت سے کہتا ہے دیکھیں جی میری شادی کو 8-9 سال ہو گئے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے، میری بیوی نے مجھ کو اجازت دی ہوئی دوسری شادی کی، میں کو مجبور نہیں کر رہا، آپ کو جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، آپ کی بیٹی کی عمر مجھ سے 10 سال فرق ہوگا، میں 32 سال کا، وہ 20-22 سال کی ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ مانتے ہیں تو میں شادی کا پرپوزل رکھتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں ایک بار۔ اتنی بات کرنی تھی، وہ نا سارا جو براتی رہ گئے تھے لوگ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، عورت کی منہ پہ ہنسی آتی ہے، مسکراہٹ آتی ہے، وہ جاتی ہے بیٹی سے پوچھنے جاتی ہے، اس سے پہلے بیٹی کانوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جو ہی مانداروں کو کہتی ہے نا بیٹی ایسا رشتہ ہے، وہ لڑکی کہتی ہے ماں کر دے، جو بھی بندہ ہے میں دیکھا تم نے نہیں دیکھا، کون ہے کون نہیں ہے، کر دے، کالا چورت کر دے بس۔ اور وہ لڑکا، وہ جو شخص تھا اتنا امیر تھا کہ اس کے ماموں سے 4 گنا امیر تھا۔ اس کے کھاد کی دکانیں تھی، کنٹرول شیڈ تھا، بہت زمین تھی، ڈنگر وغیرہ کا بھی رکھے تھے، بھینسیں وغیرہ تھی، ڈیری فارم تھا۔ اس نے صرف شادی کرنی تھی اولاد کے لیے۔ لو جی وہاں پہ وہ قاضی صاحب جو ہوتے ہیں وہیں پہ نکاح پڑھاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر فون کرتا ہے جی میں بیوی لے کے آ رہا ہوں، ذرا گھر سجائیں، صاف ستھرا کریں۔ لو جی گھر پہنچتے ہیں، اس کی پہلی بیوی ہے وہ استقبال کرتی ہے، پھول وغیرہ پھینکتی ہے، لڑکی ڈری سہمی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس گھر میں پہنچتی ہے، سلامی سلومی ہوتی ہے، اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سلامیوں کے بعد لڑکی کو نا اس کی ساس کمرے میں چھوڑ آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلہا میاں جاتے ہیں، دلہا جو ہی انٹر ہوتا ہے وہ لڑکی اٹھتی ہے چارپائی سے، بھاگی اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا نا ایسا مت کر،
جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، پنڈال میں یہ کام ہونا تھا، تیرا رشتہ مجھ سے ہونا تھا، میں مجبور تھا اولاد کے لیے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ شاید دوبارہ کوئی تم سے شادی کرے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑے بنائے ہیں، شکر ادا کر اللہ کا، بس میں نے تیرے پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ عورت بڑی خوش ہوتی ہے لڑکیوں، کیونکہ کتنا اچھا گھرانہ مل جاتا ہے، عزت ملتی گھر میں، نوکر چاکر جناب، پیسے کی فراوانی، لڑکی تو مہرانی بن جاتی ہے اس گھر میں۔ وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ جب بیٹا عطا کرتا ہے نا جناب، وہ بندہ تو اتنا خوش ہوتا ہے، آسے پاسے مٹھائیاں بانٹتا ہے، اور اس کی جو باقی دو بہنیں تھیں وہ بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے بھی رشتے نا اپنے خاندان میں اونچے گھرانے میں کرا دیتا ہے۔ جو ماما تھا نا، اس کے سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں کہ میں تو ان کو رسوا کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ شریکہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیا نا آپ نے۔ اور وہ تینوں بہنوں کے رشتے اچھے سے امیر گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ جو بھائی رہ گیا تھا اس نے صرف دھیان رکھا پڑھائی میں، وہ اچھا پڑھ لکھ کے افسر بن گیا، گاؤں میں کوٹھی بنا لی، گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر دی۔ لو جی، اب تو مامے کے جناب دیکھ کے گزرے تو وہ نا ترلے منت ہو گیا کہ اس کی میری بیٹی بھی جوان ہے۔ قدرتی طور پہ نا ماما اور اس مامی جو ہیں وہ کہتے ہیں رشتہ مانگنے جاتے ہیں، اپنی بہن کے پاس، تو کہتے ہیں کہ بہن ہم نے جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانے جو ہو زخم ہے نئے تازہ نہیں کرنا چاہتے، معافی دے دے ہم کو اس کی، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، وہ خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جو پہلے ہو گیا اسے معافی دے دے، میں اپنے بیٹی کا رشتہ لے کے آؤں تیرے بیٹے کے لیے۔ وہ عورت کہتی ہے دیکھ بھائی، جوان خون ہے میرا بیٹا بھی، پتہ نہیں میری بات مانتا نہیں مانتا، میں اس سے پوچھتی ہوں وہ اور ہاں کہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو فون کرتی وہیں سے ہی، کہتی ہے تیرا ماما اور مامی بیٹھے ہیں تیرے رشتے کے لیے، تیرے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے ماں آج تو بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، ماما بھی وہی ہے، صرف بدلے ہیں تو ہمارے حالات۔ مامے سے کہہ دے کہ میرے بیٹے نے کہیں اور رشتہ دیکھ رکھا ہے، معافی دے دے ہم کو۔ مامے کو جب جواب ملتا ہے تو ماما سڑا بھوجا جناب، ماما اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مامے کو بڑا غصہ ہوتا ہے، ابھی تو حساب باقی ہے۔ اس کو مان تھا اپنے بیٹوں پہ، اس کے 5 بیٹے تھے، قدرتی میلے پہ گئے، وہاں پہ لڑائی ہو گئی، 2 اس کے مر گئے، 2 ان کے مر گئے، 2 اس کے مفرور ہو گئے، 2 بیٹے قتل ہو گئے اور 2 جناب مفرور ہو گئے۔ پولیس چھاپے مارتی پھرتی ہے، کچھ پکڑے گئے، جیل میں ہوا، وہ رسوا ہو گیا۔ اس نے اپنے انا کے لیے نا اپنی بیٹی کا رشتہ اونچے سے اونچے خاندان میں کر دیا۔ اونچا خاندان تو مل گیا، لوگ اچھے نہ ملے، ہفتے 10 دن بعد اس کی بیٹی کو مار کوٹ کے گھر بھیج دیتے، پھر وہ بنا کے چھوڑ کے آتا، پھر مار کے بیٹی گھر بھیج دیتے۔ اس دن وہ سوچتے ہیں ماما مامی کہ جا کے اپنی بہن سے نا معافی مانگ لیں، کیونکہ ہمیں جو اس کے ساتھ کیا تھا نا اس کا بدلہ ہمارے آگے آ رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی نا بڑی بے آواز ہے، ٹائم لگتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کو حسد ہے، ہم کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چھینتا ہے نا خوشی، ہم صبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، لیکن ہمارے میں وہ ظرف نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ پورے خاندان میں دنیا میں ہم ہی رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آئے تھے، یہ شکوہ نہیں بنتا ہمارا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی جناب، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔